اور ہمارے ہاں تو آج کل بڑا عجیب سا المیہ ہو گیا ہے کہ مسجد کے اندر جو ائمہ مساجد ہیں نا، جو علماء کرام ہیں، جو مفتیان کرام ہیں، انہوں نے فری آف کاسٹ ٹائم رکھا ہوا ہے، عصر سے لے کے مغرب تک، مغرب سے لے کے عشاء تک۔ آپ کسی بھی وقت آئیں، اپنا مسئلہ پوچھیں، آپ کو فقہ کا مسئلہ فری بتایا جائے گا۔ حالانکہ یہ بھی تو ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، یہ ڈاکٹر کا سٹیٹس ہے ان کا۔ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، 500 روپے کی پرچی لے کے، 1000 روپے کی پرچی لے کے، 5000 کی پرچی لے کے آپ اس کے پاس بیٹھتے ہیں اور ایک پیٹ کے درد کی دوائی لکھوا کے آتے ہیں۔ یہاں پہ آپ آئیں، آپ کو شریعت کا مسئلہ فری آف کاسٹ دیا جائے گا۔ آپ کو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فری بتائی جائے گی، کوئی ٹوکن نہیں ہے اس کا، کوئی پیسہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود لوگ مسئلہ پوچھنا گوارا نہیں کرتے، وہ اپنے بیٹھے 4-6 لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں اور جو اسے اچھا لگتا ہے اس پہ عمل کر لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں جی میری رائے یہ ہے۔ تمہاری رائے اس کے اندر کیا حیثیت رکھتی ہے؟ شریعت کا مسئلہ، تمہاری رائے کا کیا مطلب ہے اس بات کے اندر؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے حضرت عباس کے بیٹے تھے۔ آپ اندازہ کریں خاندان نبوت کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے۔ حضور کے چچا کے بیٹے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے میں کزن لگتے تھے، اور مقام یہ تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھ کر سیکھا کرتے تھے۔ 10 سال انہوں نے اپنی تفسیر حضور کی بارگاہ میں سیکھی اور سب سے پہلے مفسر قرآن اس امت کے تھے۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد چونکہ ہم میں سے سب سے زیادہ بزرگ صحابی حضرت ابی بن کعب تھے، اور فرمایا کہ میں ابی بن کعب کے دروازے پہ جایا کرتا تھا حدیث سننے کے لیے۔ اچھا، دروازہ جا کے دروازہ کھڑکاتے نہیں تھے، فرماتا ہے کہ میں جا کے ان کے دروازے کے سامنے حالت تشہد میں بیٹھ جاتا تھا۔ ان کا گھر جو حضرت ابی بن کعب کا گھر تھا وہ مدینہ شریف کے سب سے آخر میں تھا، اور ان کا دروازہ صحرا کی طرف کھلتا تھا۔ فرمایا کہ ان کے گھر کے سامنے حالت تشہد میں بیٹھ جاتا، ریت اڑتی میرے اوپر گرتی رہتی لیکن مجھے پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ میں دروازہ کھڑکا کے ابی بن کعب کو باہر نہیں بلواتا تھا، بلکہ میں بیٹھا رہتا، وہ جب دل چاہتا گھر سے نکلتے، وہ کسی بھی کام کے ارادے سے گھر سے نکلتے۔ فرمایا میں سامنے بیٹھا ہوتا تھا، اگر ان کا ارادہ ہوتا تو حدیث سنا دیتے، چلے جاتے تو میں پوچھتا نہیں تھا۔ ارادہ ہوتا تو مجھے حدیث سنا دیتے، میں ان کا انتظار کیا کرتا تھا۔ اور آج ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ امام صاحب آ کر پہلے تقریر شروع کر دیتے ہیں لوگوں کے انتظار کے اندر کہ لوگ آئیں گے تو مجھ سے مسئلہ پوچھیں گے۔ یار آج ہماری یہ کیفیت ہو گئی ہے، درس قرآن کی محفلیں آباد ہیں، درس حدیث کی محفلیں آباد ہیں، جمعے کے خطابات بھی آباد ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، وعظ و نصیحت ہوتا ہے، لیکن ہم گھر میں ہوتے ہیں اور یہ وعظ و نصیحت یہاں پہ چل رہا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ میں ان کے دروازے کے سامنے بیٹھ جاتا تھا، وہ جب آتے تھے مجھے حدیث سناتے تھے اور میں سن کے اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ لیکن فرمایا کہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوا گھر سے نکلے، ان کو جلدی ہوتی تھی، وہ میری طرف دیکھے بغیر چلے جاتے تھے۔ فرمایا میں بھی اٹھ کے اپنے گھر میں چلا جاتا تھا، کبھی شکوہ ہی نہیں کیا کہ حضرت مجھے 4 گھنٹے ہو گئے یہاں پر بیٹھے ہوئے، مجھے 3 گھنٹے ہو گئے بیٹھے ہوئے، ریت اڑ اڑ کے میری داڑھی کے بالوں میں گرتی رہی، ریت اڑ اڑ کے میرے سر کے بالوں میں گرتی رہی، میرے کپڑے آلودہ ہو گئے، میں زمین پر بیٹھا ہوا تھا، آپ نے مجھے حدیث ہی نہیں سنائی۔ فرمایا کہ 4 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد میں کبھی شکوہ نہیں کرتا تھا۔ اور ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم گھڑی کے انتظار کے اندر ہوتے ہیں، ہم ویسے بیٹھ جائیں نا، ٹی وی چلا لیں، 2 گھنٹے پروگرام دیکھتے رہیں گے، ہمیں خبر نہیں ہوگی، دوستوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، 1 گھنٹہ ہمارا محفل کے اندر گزر جائے، ہمیں خبر تک نہیں ہوتی۔ اور ہمیں یہ گوارا نہیں ہے کہ الارم ٹوں بجنے کے بعد نماز 5 سیکنڈ بھی لیٹ ہو جائے، ہم یہ گوارا نہیں کرتے۔ اچھا باتیں ہیں تلخ ذرا، لیکن کرنی ہوتی ہیں، اور آپ لوگوں نے سننی ہوتی ہے، یہ آپ لوگوں کی مہربانی ہے، سن بھی لیتے ہیں، صحیح نا؟ لیکن بات ہے حقیقت، بہرحال اگر غلط ہو تو مجھے بتا دیجیے گا۔ بات ہے حقیقت، ہم مسجد کے اندر 5 سیکنڈ اضافی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن 5 گھنٹے ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ 6 گھنٹے ہم دوستوں کی محفل کے اندر بیٹھتے ہیں، ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ سارا دن دوستوں کے ساتھ گپ شپ کے اندر گزر جاتا ہے، ہمیں ٹائم کے ضائع ہونے کا خدشہ بالکل نہیں ہوتا۔ ہم مسجد کے اندر آتے تو مسجد کے اندر آتے ہمیں سب کچھ یاد آ جاتا ہے۔ تو جب یہ سب کچھ یاد آ جاتا ہے تو آپ بتائیے کہ ہماری اصلاح کیسی ہوگی؟